در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اب تشریف لاتے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رضا المصطفیٰ قادری صاحب۔ جناب محمد رضا المصطفیٰ قادری صاحب اب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں تاکہ نیند غائب ہو جائے، سستی دور ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اعتکاف میں یہ جو میرے دل کی طرف بیٹھے ہیں، آخر میں باتیں کر رہے ہیں، میں نے الٹی سائیڈ نہیں بول لی، دل والی سائیڈ بول لی ہے، تو آپ میرے دل کے قریب ہیں، تو ذرا دل کے قریب آئیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، امام مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب سے زیادہ پیار یوسف علیہ السلام سے تھا۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یعقوب کو 12 میں سے سب سے زیادہ پیارے یوسف تھے۔ اسی طرح ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینے بھی 12 ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیار، اللہ کی سب سے زیادہ نوازشات، اللہ کی سب سے زیادہ عطائیں، اللہ کی سب سے زیادہ رحمت رمضان کے مہینے میں۔ اور یا رسول، اور رمضان میں سب سے زیادہ کرما والا، برکتوں والا، مغفرت والا، جہنم سے نجات دینے والا عشرائے جہنم سے آزادی ہے، جو اب شروع ہو چکا ہے اور آج کا دن ہے۔ یہ گھڑیاں مڑ مڑ کے نصیب نہیں ہوتی، اس واسطے لکھا ہے علماء نے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہے، تو یہ آخری عشرے کی تاک راتیں یہ سب سے افضل ہیں، اور ذی الحجہ کے 10 دن فضیلت کے لحاظ سے افضل ہیں، اور رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتیں فضیلت کے لحاظ سے شرف والی ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہے لیلۃ القدر کا حصول، جو آ کے بھی خالی کا خالی چلا جائے۔ امام مجدد الافسانی صاحب فرماتے ہیں جس طرح رمضان، جس بندے کا رمضان قرآن پڑھتے ہوئے گزرے گا، درود پڑھتے ہوئے گزرے گا، استغفار کرتے ہوئے گزرے گا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہوئے گزرے گا، 11 ماہ اس اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس مہینے کا، اس مہینے میں کیے گئے اعمال 11 مہینوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، پورے سال پر اثر انداز رہتے ہیں۔ جس بندے کا یہ ماہ خیر والا گزرے گا، عبادت والا گزرے گا، اس کا پورا سال عبادت والا گزرے گا۔ جس کا یہ مہینہ بھی، یہ 10 دن بھی سوتے ہوئے گزریں گے، اس کے سارا سال ہی سوتے ہوئے گزریں گے۔
جس کے یہ گپوں میں گزریں گے، موبائل فون پر چیٹنگ کرتے ہوئے گزریں گے، لہو و لعب میں گزریں گے، غیبت کرتے ہوئے گزریں گے، کبھی کھانے کی غیبتیں، جس کے آستانے کا لنگر کھانا اسی آستانے والوں کی غیبتیں کرنا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سارے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے راتوں کے جاگنے کے اور کوئی شے نہیں ملتی۔ تو بد نصیبوں میں نہ ہوئیں، خوش نصیبوں میں ہوں کہ آئے ہیں کچھ پانے کے لیے، نہ کہ پہلے والا لٹانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ عادات کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ یہاں پر اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے بندے کے کردار میں تبدیلی لائی جائے، بندے کے رویے میں تبدیلی لائی جائے، بندے کے مزاج میں تبدیلی لائی جائے۔ لیکن لوگ پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو کے جاتے ہیں۔ یہ تو اعتکاف ہے، لوگ حج کر کے آتے ہیں پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک کہتا ہے، مشتاق یوسفی صاحب نے لکھا ہے کہ میرا دادا ہے، اس نے 5 قتل کیے ہیں، ہر قتل کے ساتھ اس نے ایک حج کیا ہے۔ ایک قتل کر لیتا تھا، پھر وہ حج کر کے بخشوا آتا تھا، تو پھر 6ٹھی دفعہ کہنے لگا اب مجھ سے حج نہیں ہوتا، اس لیے میں نے قتل سے توبہ کر لی ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب حج نہیں ہو سکتا، اس لیے میں بندہ نہیں پھڑکا سکتا۔ تو یہ لوگوں نے ایک ذریعہ بنایا ہوا جناب کہ ٹھیک ہے اس کو گناہ کیسے کرنے اور بخشوانا کیسے ہے، لوگوں کو سارے اپنے حساب کتاب آتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے، مقصدیت یہ ہے کہ بندے کے رویے میں، بندے کے کردار میں تبدیلی آئے۔ قرآن پاک نے جو مقصد بیان کیا لعلکم تتقون، یہ بھوک ہڑتال، یہ اسٹرائک کرنا مقصد نہیں ہے بھوکا پیاسا، فرمایا تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ تقوی کیسے ملتا ہے؟ جب اعتکاف کو اس کی روح کے مطابق گزارا جائے، اعتکاف کو اس کی روح کے مطابق گزارا جائے، روزے کو اس کی روح کے مطابق گزارا جائے، زبان کو بری باتوں سے روک کے رکھا جائے، کانوں سے برا نہ سنا جائے، غیبت نہ سنی جائے، آنکھوں سے وہ نہ دیکھا جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ تو یہ پھر ملتا ہے تقویٰ۔ پھر اعتکاف والے یہاں پر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو حضور کی زیارت بھی ہوتی ہے، جن ایسے بھی ہوتے ہیں اتنے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کے جاتے ہیں، ماشاءاللہ سرکار کرم فرما دیتے ہیں، بزرگان ڈوڈا شریف کا فیض ملتا ہے۔ اور بادشاہوں کے دربار میں آ کے جو بندہ بادشاہوں کی بے ادبیاں کر کے جائے، پھر بادشاہ اس سے عطا نہیں کرتے بلکہ اس پر خطا کی وجہ سے عطاب کیا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ اس واسطے اجود الاجودین اکرم الاکرمین کا دربار ہے۔ تو یہ کوشش کریں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، میرا بھائی کوئی ایسا ہے جس نے مقصد طے کر کے آیا ہو کہ میں ان 10 دنوں میں اتنے قرآن پاک ختم کروں گا، ہدف طے کر کے آیا ہو، پلان کر کے آیا ہو کہ میں اتنے قرآن پاک ختم کروں گا، اتنی دفعہ میں درود پاک پڑھوں گا، اتنے دن میں نے تاک راتوں میں صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، نماز تسبیح پڑھنی ہے، چاہے کوئی مجھے پڑھائے نہ پڑھائے میں نے خود پڑھنی ہے، اشراق چاشت کی میں نے خود پابندی کرنی ہے، تہجد کی نماز قضا نہ ہو یہ اس کا پابند میں نے خود اپنے آپ کو بنانا ہے، کھانا کھاتے ہوئے سنتوں اور آداب کا لحاظ رکھنا، رعایت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، کسی مسلمان کا دل نہ دکھے، کوئی میری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے، اس کا پابند میں خود بننا اپنے آپ کو۔ اور جتنے علماء کے بیان ہوں گے ان کے ہنٹس، یہ بچہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ماشاءاللہ لکھ رہا ہے، ہر سال یا یہ بھی لکھ رہے ہیں، تو بہت گنتی کے لوگ ہیں جو کام کی باتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ حضرت علی کا آج یوم شہادت اور آپ کا ارشاد ہے کہ قید العلم بالقلم، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو مقصدیت ہم طے کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، گول سیٹ کرتے ہیں، اپنے مقاصد کا تعین کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں میں نے حاصل کیا کرنا ہے۔ اگر لنگر کھانا ہے، سونا پینا ہے تو پھر یہ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، پھر یہ کام بطور رسم کے ہوں گے، جو اس کی روح ہے اعتکاف کی، اعتکاف کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ تو ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے اہداف تعین کر کے آیا ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے، ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6۔ اچھا بہت تھوڑے ہمارے بزرگ ہیں بھائی، علامہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے سے طے کر کے ہیں کہ ان 10 دنوں کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے، ان 10 راتوں کو یا 9 راتوں کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر اس دفعہ بہت اچھی سیٹنگ ہے، بہت مستند اور سنجیدہ اور بعمل علماء کے بیانات ہیں اور بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے
آپ کو بدلنے کا یہ مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے ایک دوست بتانے لگا کہ میں نے اپنی دعاؤں کی لسٹ دیکھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ سحری اور افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ الصائم عند فطرہ لا یرد، کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور ہم ٹیلی فون پہ گپیں آنکھ رہے ہوتے ہیں، دوستوں سے خوش طبیاں کر رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ کہنے لگا میں نے دعاؤں کی ڈائری دیکھی جو پچھلے سال میں نے دعائیں مانگی تھیں، تو کہنے لگا الحمدللہ ان میں ساری کی ساری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی۔ یار آپ ایک دفعہ اللہ کی ذات پہ یقین تو رکھیں، آپ مانگ کے تو دیکھیں۔ آپ بے شک لکھ لیں میری بات، آپ دعا اپنی دعائیں سحری اور افطاری کے وقت اللہ کے محبوب نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں وقت۔ اس واسطے یہ گھڑیاں مڑ مڑ کے نصیب نہیں ہوتی۔ آپ بے شک یہ دعاؤں کو لکھ لیں، اور بے شک جا کے بعد میں اگلے سال اللہ نے زندگی دی تو کمپیریزن کر لیجیے گا، تجزیہ کر لیجیے گا، پچھلے سال میں نے کیا کیا مانگی اور کتنی قبول ہوئی۔ اللہ کی رحمت سے اللہ والے کریموں کے دربار میں آئے ہیں، یہ تو ہے۔ اللہ یا رسول یا اللہ، یہ تو جس کو اپنے قدموں میں بلا لیتے ہیں اس کو تار دیتے ہیں، دونوں جہان میں اس کا بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ ایسے سخی لوگوں کے بارگاہ میں آئے ہیں، اور اوپر سے اللہ پاک کی رحمتوں کی ایسی چھما چھم بارش ہو رہی ہے، ایسی نوازشات ہیں، ایسی عطائیں ہیں، پھر بھی کوئی بندہ خالی کا خالی چلا جائے۔ اللہ کے محبوب نے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جو بندہ رمضان کو پائے اور عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آمین۔ ٹھیک ہے، تو میرے بھائیو یہ ہم ہلاکت والوں میں نہ ہو جائیں، گھاٹا پانے والوں میں نہ ہو جائیں، خسارہ پانے والوں میں نہ ہو جائیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تعین کیجئے قرآن پاک کی تلاوت کا کتنا معمول ہے ہمارا۔ قرآن کے جو حلقے لگتے ہیں سیکھنے سکھانے کے میں کتنی ذوق شوق کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کے بہت بڑے عاشق تھے، علم حدیث پڑھانے کا بہت شوق تھا آپ کو، لیکن جب رمضان آتا آپ حدیث پاک کا درس بند کر دیتے اور کہتے کہ صرف قرآن پاک پڑھوں گا۔ اس میں قرآن پاک چونکہ اس مہینے میں نازل ہوا ہے، یہ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں ہے، میرے دادا جان تھے بڑے پکے حافظ تھے۔ میں آج یہاں پر بیٹھا ہوں قرآن کی برکت بتا رہا ہوں، وہ 2 دنوں میں قرآن پاک ختم کرتے تھے رمضان شریف میں۔ 15 سپارے ایک دن میں پڑھتے تھے، 15 سپارے دوسرے دن میں، اور 2 دن میں قرآن پاک ختم ہو جاتا۔ رمضان میں قریباً 15 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ دیکھیں ہم کتنا پڑھتے ہیں، یہاں پر حافظ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے قرآن کا فیض ہے کہ آج اس جگہ پہ بیٹھ کے میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، اللہ پاک نے قرآن کو فرض کیا ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ قرآن فرض ہے اس امت پر۔ اور آج ہم قرآن پڑھنے کا ہمیں ذوق ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک اتنا قرآن پاک ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ آج آپ کا یوم شہادت ہے کہ رمضان، آؤ فرمان علی سناتا ہوں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، اس وقت میں نماز پڑھتا ہوں، اس وقت میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز اللہ سے کلام ہے، اللہ سے مناجات ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہیں، اللہ سے سرگوشیاں ہیں۔ آپ نے جو بھی دعائیں مانگنی ہے سجدے میں جا کے مانگیں، اپنی مغفرت کی دعا کریں، اپنی بخشش کی دعا مانگیں، عربی میں مانگیں، ربنا اغفر لی ولوالدی پڑھ دیں، اللہم اجرنی من النار پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نفلی نمازوں میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ دیکھیں اللہ کا کرم کتنا ہوتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، اللہ مجھ سے باتیں کرے، فرمایا میں اس کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو قرآن کا تو فیض ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ہر دن میں، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک ختم پاک ایک دن میں کرتے تھے اور ایک قرآن پاک کا ختم رات کو کرتے تھے رمضان شریف۔ اور ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ 2 نفلوں میں قرآن پاک کا ختم کر دیتے۔ اللہ یا رسول،
اس واسطے میرے بھائیوں قرآن پاک جتنا ہو سکتا ہے، پچھلے سال یہاں پر ٹینٹ لگا ہوا تھا علامہ صاحب، یہاں پر جس نے انفرادی عبادت کرنی تھی ادھر ٹینٹ لگا ہوا تھا، تو میں آپ سے عرض کروں گا خدا را کم از کم زیادہ نہیں تو ایک ختم پاک تو ضرور کر کے جائیں، یہاں پہ قرآن پاک کا ایک ختم تو ضرور کریں، اور جو حافظ ہیں وہ تو میں کہتا ہوں کہ 3 ختم کریں، روزانہ کی ایک منزل پڑھ سکتے ہیں منزل پڑھیں، نہیں تو 10 پارے پڑھ سکتے ہیں 10 پارے پڑھیں، 2-3 گھنٹوں میں حافظ پڑھ دیتے ہیں 10 پارے، تو ضرور یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی، قرآن پاک کا ان کے ساتھ بڑا نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن پاک کو جتنا زیادہ وقت دے سکتے ہیں دیں۔ اور میں علامہ صاحب سے، برادرم تنویر بٹالوی صاحب سے، علامہ محمد یونس قادری صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ اگر کوئی بندہ انفرادی طور پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو نہ ڈسٹرب کیا جائے، ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھنے دیں، کسی کو ذوق شوق ہے قرآن پاک سے نہ روکا جائے، باقی ہاں کوئی سستی کا شکار ہے، غفلت کا شکار ہے تو اس کو ضرور آنا چاہیے، یہاں پر بیٹھنا چاہیے اور قرآن پاک سے محبت کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ قرآن قبر کا نور ہے، ٹھیک ہے، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمانا ہے جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ عادت بنائیں، یہ اپنے کردار میں دیکھیں میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے اس رمضان میں کتنا کو بدلا ہوں، یہ عادتوں کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، اور تاک راتیں بالکل ایک تاک رات ہو سکتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں کے مہینے سے افضل رات ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان کا کوئی دن بھی صدقے سے خالی نہ جائے، صدقہ بھی دیں روزانہ، بے شک 5 روپے دے دیں، 10 روپے دے دیں، صدقہ ضرور دیں، کیونکہ پھر یہ موقع مڑ کے بار بار آیا نہیں کرتے، اور رمضان میں لیلۃ القدر میں اگر صدقہ دے دیا تو 84,000 سال کے صدقے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس واسطے نفل بھی پڑھیں، زیادہ نہیں تو 3 بار سورہ اخلاص ہی پڑھ دیا کریں، قل هو اللہ احد پڑھ دیا کریں، ایک ختم قرآن پاک کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے اہداف پہلے سے تعین کریں۔ یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں ان میں جو گروپ لیڈر ہیں یہ اپنے ہدف لکھوائیں، آج 21واں روزہ ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ سب سے بڑی چیز جو ہے خود احتسابی، یہ کام آپ کے خود کرنے والا ہے، محاسبہ نفس، اور ہر کام کرنے کے بعد، بیان سننے کے بعد سوچیں، رات کو سونے سے پہلے سوچیں آج میں نے کیا کھویا کیا پایا، کتنا کچھ لرننگ ہوئی، کتنا کچھ حاصل کیا، کتنا کچھ میں قابل عمل ہے اور عمل کیا، کتنی مجھ میں سستی رہی، نماز مسجد میں رہ کر بھی میں باجماعت نہیں پڑھ سکا، تکبیر اولیٰ جاتی رہی، تو قصور کس کا ہے؟ شیطان کا ہے یا شیطانیاں کرنے والے لوگوں کا ہے؟ شیطان تو قید ہے، شیطان تو قید ہے۔ چھٹیاں ہوئی ہیں بچوں کو تو چھٹیوں کا کام ملا ہے، سکول والوں نے جناب چھٹیوں کا کام دے کر بھیج دیا ہے بچوں کو کہ آپ نے چھٹیوں کا کام کر کے لانا ہے، تو شیطان بھی جاتے وقت چھٹیوں کا کام دے گیا ہے کہ میں جا رہا، یہ چھٹیوں کا کام تم نے خود کر کے لانا ہے، تو لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر جبکہ شیطان قید ہیں شیطانیوں سے باز نہیں آ رہے۔ تو اس واسطے یہ شیطانیاں چھوڑ دے۔ جب انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ موبائل فون الاؤ نہیں ہے اور اس کے علاوہ فضول باتیں الاؤ نہیں ہیں، تو یہاں پر پھر اللہ کے محبوب کا وہ فرمانا سناؤ کہ مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر پاناما لیگز پہ تبصرے کرنے، پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میچوں کے احوال، ریکارڈ، سارا کچھ دیکھنا، پھر یار اعتکاف نہیں بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھنا چاہیے تھا جب یہ ان باتوں سے باز نہیں آ سکتے۔ تو یہ خود احتسابی کرنی ہوگی، آپ کو دیکھنا ہوگا میری ان باتوں کا کسی ایک بندے نے بھی اثر لے لیا نا، میں سمجھوں گا کہ میرے یہاں پر آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ خود احتسابی ضرور کیجئے گا کہ آج میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ یقین جانے اپنے وقت کے ضیاع پر جتنا آپ افسوس کریں گے، اور کوشش کریں وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ جب ذمہ دار پانی لگاتا ہے نا، یہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، تو پانی لگاتے ہیں تو ان کی زیادہ توجہ اس کی ہوتی ہے کہ پانی رڑتا تو نہیں پیا، کتنا پانی رڑتا تو نہیں پیا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ میرا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا۔ کون کون سی چیزیں ہیں جو میرا وقت ضائع کر رہی ہیں؟ ان چیزوں پہ آگے بند ہیں، ان چیزوں کو آگے ڈکا بند ہے۔ جو چیزیں آپ کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہیں، آپ کو عبادت نہیں کرنے دے رہی، ان چیزوں کے آگے ڈکا لگا دیں، بند باندھ دیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود احتسابی کریں گے تو 10 دن آپ مالا مال ہو کے جائیں گے اور فیضیاب ہو کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے موضوع دیا میاں بیوی کے حقوق، ہر سال ہی مجھے یہ موضوع ملتا ہے، تو یہ ان کا پتہ نہیں میرے اوپر اعتماد ہے یا میں بیان اس کو بڑا اچھا کر لیتا ہوں اس لیے یہ مجھے دیتے ہیں۔ تو بہر صورت میرا پسندیدہ موضوع ہے میاں بیوی کے حقوق و فرائض۔ کچھ تقریر کو نہیں کرنی، گلاں کرنی ہیں سیدھیاں سیدھیاں۔ اگر میری گلاں تو ناراض دل آزاری دا سبب مان رہی ہیں تو میں ایتھی موقوف کر دینا۔ اصلاح احوال نال یقین جانو کہ مقصد ہے کہ اپنی اصلاح واسطے، ٹھیک ہے، اسی سارے اپنی اصلاح واسطے بیٹھے ہیں۔ میں نے آیت پاک پڑھی ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ فرماتا ہے کہ مردوں کو ہم نے قوام بنایا ہے، مردوں کو فضیلت والا بنایا ہے۔ کیوں؟ وَبِمَا أَنفَقُوا، ان کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اس واسطے کہ یہ خرچہ کرتے ہیں۔ شادی کے بعد جو خرچے کی ذمہ داری ہے، نان و نفقے کی ذمہ داری ہے، وَعَلَيْهِ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ خرچ کی ذمہ داری بیوی کو رہنے کے لیے رہائش دینا، پہننے کے لیے کپڑے دینا، کھانے کے لیے روٹی دینا، یہ مرد کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے اس کے ذمہ لگائی ہے۔ یہاں پر میں پھر یہی عرض کروں گا میرے بھائیوں، یہ 10 دنوں میں میرے بزرگ بھی ہیں، میرے نوجوان بھائی بھی ہیں اور میرے بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ شاگرد ہیں، یہ میرے بچے ہیں۔ میں یہ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ رمضان کے اس اعتکاف میں یہ دائیہ، یہ تبدیلی ضرور لے کر جائیں کہ اللہ نے کمائی کی ذمہ داری مرد کے اوپر لگائی ہے۔ کمانا، اہل و عیال کو کھلانا، ان کے نان و نفقہ، ان کے سکنا، ان کی رہائش کا انتظام یہ مرد کے کندھوں پر ہے۔ اور جو بیویوں کی کھٹی کھاتے ہیں، جو خود نکھٹو نکمے نکارے بن کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور بیویاں کما کے لائیں، اور جن کی نظر اپنے سسرال کے مال پر ہوتی ہے، عید آتی ہے کئی گھروں میں خوشیوں کے بجائے غم آتے ہیں۔ کیوں؟ بیوی سے لڑتے تیرے پیکیا نے کوئی عیدی شیدی نہیں بھیجی، تیرے میکے والوں نے کوئی عیدی شیدی نہیں بھیجی، آموں کا موسم آیا ہے تو آموں کے سیزن میں پیٹی کیوں نہیں آئی سسرال کے گھر سے؟ سسر صاحب حج پہ گئے ہیں، سسر صاحبہ ساس صاحبہ عمرے پہ گئی ہیں، تو تیرے ماں باپ نے حج پہ ہمارے لیے کوئی تحفہ شوفہ کیوں نہیں لائے، کوئی سوٹ شوٹ کیوں نہیں لائے؟ گھروں میں لڑتے ہیں، ایسے حریص ہیں، بیوی کے مال پہ نظر ہے، بیوی کی زیور پہ نظر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فرماتے ہیں جو بندہ ڈیمانڈ کر کے اپنے سسرال والوں سے لیتا ہے وہ رشوت لیتا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور یہ جو آپ کے گھر میں سوٹ آئے ہیں، یہ پھل آئے ہیں، یہ ہدیے آئے ہیں، یہ تحائف آئے ہیں، یہ کوئی خوشی سے انہوں نے نہیں دی، آپ کے شر سے بچنے کے لیے دی ہیں۔ کوئی واہ کر کے نہیں دیتا، آہ کر کے دیتے۔ پتہ نہیں کتنی لوگوں سے قرضہ لیا ہوگا، کتنی مشقتوں کا کولو کے بیل کی طرح وہ بیچاروں نے پس کر اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے، اپنا لنگ بچانے کے لیے آپ کو دیا ہے۔ تو میں یہ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کی شادیاں کریں، یا جن کی بیٹیاں بیاہ کر آپ کے گھر میں آئی ہیں خدا را ان کے مال پر نظر نہ رکھیں، اور اس وجہ سے عورت کو تانے نہ دیں کہ تیرے ماں پہ انہیں تنہوں دیتا کہ سسیں ساس آج کل تانے دیتی ہے، جاؤ پانڈے کٹ کے لیا جڑے ماں پہ انہیں دیتے نہیں دے، وہ بستر کٹ کے لیا جڑے ماں پہ انہیں دیتے رہے۔ آج ہمارے گھروں میں بے سوادیاں ہیں اس مال کی ہرس کی وجہ سے، ناچاکیاں ہیں اس مال کی ہرس کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے اس مال کی ہرس کی وجہ سے۔ یہ اپنے دلوں کا تزکیہ کر کے جائیں، دلوں کا کوڑ ختم کر کے جائیں، یہ دلوں کی بیماری یہیں پہ دفن کر کے جائیں۔ یہ مال ہے جس نے آج باپ کی جائیداد کا بٹوارا ہوتا ہے، لوگ باپ کے گریبان کو پکڑتے ہیں، اور ابا تو کیتا کہ ساڈے واسطے،
باپ کو گالیاں دیتے ہیں، بدبخت ہیں، باپ کو ٹھڈے مارتے ہیں، باپ کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ یہ خبریں ہم پڑھنے کو مل رہی ہیں، کس لیے؟ چند مرلوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے۔ باپ کے ساتھ پھٹے بازی، سکے بھائی کے ساتھ لڑائی کہ ابا جی نے اس بھائی کو دے دیا ہے، مجھے نہیں دیا، اس کو مرلے زیادہ مل گئے، اس کو کنالے زیادہ مل گئی، اس کو پیسے زیادہ مل گئے، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ بیوی کے ساتھ پھٹا ہے، بیوی کے ساتھ لڑائی ہے کہ جا پیکیاں تو لے گیا۔ تو اللہ نے تو قرآن میں یہ مرد کی ذمہ داری لگائی ہے، کمانا، کھلانا، اہل و عیال کو پالنا۔ تو کیوں بیویوں کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں بیویوں کو مجبور کرتے ہو؟ کیوں بیویوں پر ظلم کرتے ہو؟ اور وہ اپنے والدین کی عزت کا تحفظ کے لیے وہ عورت بیچاری ایسا کرتی ہے، اور دل سے کبھی بھی اس شوہر کی فرما بردار نہیں ہوگی، کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوگی۔ تو خدا را نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے، یا جمال کی وجہ سے، یا اس کے حسن کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم دین کو ترجیح دو۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے عورت سے مال کی وجہ سے نکاح کیا۔ آج بڑے گھروں میں لوگ شادیاں کرتے ہیں، کوٹھی والا کوٹھی والے کا رشتہ دار ہے، بنگلے والا بنگلے والے کا ساک ہے، اور ذمہ دار بڑا چودھری چودھری سے رشتہ داری کرتا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کو لفٹ نہیں کراتا، اور اگر کرائے بھی تو تانے دے دے کر اس بچی کو وصیتیں دی جاتی ہے، اس کا روح کو سلگا کے رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی صلاحیتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پاس کڑیاں والا میں ایک بندہ آیا، جی بیوی کو طلاق دینی ہے، تو یہ اس نے اچھا کیا مجھ سے مشورہ کر لیا۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح نکاح پڑھاتے وقت بھی آپ کسی عالم صاحب کو بلاتے ہیں نا کہ یہ قاری صاحب نکاح پڑھا جو، تو طلاق دیتے وقت بھی کسی سے مشورہ کر لو، جی طلاق دینی تو کس طرح دینی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تمہیں بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو، حدیث پاک ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی بیوی کی بات ناپسند ہو تو اس کی خوبیوں کی طرف دیکھو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی عادتوں میں کوئی باتیں ایسی ہوں جو تمہیں پسند آ جائیں۔ میں نے کہا آپ ایک کاغذ پہ لکھیں بیوی کی خامیاں، بیوی کے اندر جو قباحتیں ہیں، آپ ایک کاغذ پہ قباحتوں کے عنوان سے وہ ساری ترتیب بار لکھ دیں۔ قباحت نمبر 1، قباحت نمبر 2، 3، 4، 5، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ پھر دوسرے کاغذ پہ آپ اس کی بیوی، اپنی بیوی کی خوبیاں لکھیں کہ اس کے اندر اوصاف کیا ہیں، اچھائیاں کیا ہیں، میری بیوی کے اندر اچھی باتیں کون کون سی ہیں۔ تو وہ جناب طلاق دینے سے وقتی طور پہ ایک دن رک گیا، دوسرے دن وہ دونوں پیپر لے کے آ گیا۔ ایک پہ قباحتوں والا پیپر چھوٹا تھا، 2-3 ہی عیب تھے، اور اس کی جو خوبیاں تھی وہ زیادہ تھی۔ تو آئیے میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ میں نے اسے یہی بات سنائی، ایک بندہ حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر کہ میری بیوی جھگڑالو بہت ہے، لڑتی جھگڑتی بہت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے دولت پہ آیا تو ان کے گھر سے بھی اندر لڑائی کی آواز آ رہی، اندر 751 چل رہی سی۔ حضرت فاروق اعظم کی بیوی برس رہی تھی آپ پر، اور حضرت فاروق اعظم سن رہے تھے۔ تو حضرت فاروق وہ نہ واپس جانے لگا، تو امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا بھئی مسئلہ حل کیے بغیر، سوال بتائے بغیر ہی واپس جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں تو ایسی بھی میری بیوی لڑاکی ہے، ڈاڈی بڑی ہے، تو انہوں اپنے نالوں بھی زیادہ مظلوم پایا ہے، تو اڈی بیوی میرے نالوں بھی ڈاڈی ہے، تے میں واپس جا رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سنو، میری بیوی کے اندر کچھ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ پہلی خوبی تو یہ ہے، فرمایا کہ میں گھر میں نہیں ہوتا، یہ میرے بچوں کی اور میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ میں گھر میں نہیں ہوتا تو یہ میرے بچوں کی اور میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا یہ مجھ کو حرام سے بچاتی ہے، مجھے پاک دامن رکھتی ہے، میں اس کی وجہ سے حرام سے بچ کر حلال اور پاک دامنی کے راستے پہ چلتا رہتا ہوں۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرے لیے کھانا پکاتی ہے اور میرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے۔ کھانا پکاتی ہے، میرے اور میرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے۔ تو فرمایا یہ اس کی خوبیاں اس کی خامیوں پر حاوی ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ خوبیاں تو میری بیوی کے اندر بھی ہیں۔ پھر اس نے طلاق دینے سے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، بیوی لانڈری والا کام کرتی ہے،
آپ ایک کپڑے دھونے کے لیے الگ ملازم رکھیں، ایک مستقل ملازم کا کام وہ آپ کے گھر میں بیوی کر رہی ہے۔ آپ کھانا پکانے کے لیے خانسامہ رکھیں، ایک کوک رکھیں، ایک مستقل کوک کا کام آپ کی گھر میں بیوی کر رہی ہے۔ آپ گھر میں سویپر رکھیں، صفائی کرنے والی علیحدہ، تو آپ کا مستقل کام صفائی کرنے والا ہماری وہ بیوی کر رہی ہے۔ تو کتنی اوصاف ہیں، کتنی خوبیاں ہیں، آپ کی عزت کا تحفظ، آپ کے جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، بال بچوں کا تحفظ۔ اگر اس کے اندر کوئی خامیاں ہیں تو پھر ہمیں اس خامیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ عیبوں کے بغیر کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کا ہر نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، باقی ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، اور عورت فطری طور پر پیدا ہی مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اس سے اسی طرح نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو سیدھا کرے گا، اس کی ساری خامیاں دور کرے گا تو اس کو توڑ ڈالے گا، ٹھیک۔ اور عورت کو فطری طور پر روٹھنے کا حق ہے۔ لڑتی ہیں عورتیں، ہماری مائیں ازواج مطہرات بھی حضور سے لڑ پڑتی تھی، جھگڑتی تھی، بشری تقاضے تھے، عورتیں تھیں، اور عورت کو روٹھنے کا حق ہے۔ میں سناؤں حدیث پاک، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس دن مجھ سے راضی اور کس دن ناراض ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جس دن تم مجھ سے روٹھ جاتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب نے یہ کہا، اور جس دن مجھ سے راضی ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو کہ محمد کے رب نے یوں کہا، اس دن میرا نام لیتی ہو، اور جس دن مجھ سے روٹھ جاتی ہو اس دن ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ تو یہ دیکھیں ہماری ماں بھی روٹھ جاتی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ جویریہ، یہ ساری ازواج مطہرات حضور سے روٹھ جاتی تھی۔ عورت کو روٹھنے کا حق ہے۔ ساڑھے کو عورت ناراض ہوتے آدھن کھا خسمان جانی ہے جا، بلکہ میں تو وہاں پہ گیا مکہ شریف میں، تو اتھے بھی مائی بابا ساڑھے لڑن پہ، اور بابا آکھے پہ مائی نو ایتھے پیکے کوئی نہیں ہویا بھی جتے روز کے ٹور جانے، یعنی یہ لوگ عمرے پہ بھی جائیں نا ساڑھے تو اتھے جا کے بھی نہ لڑنا ہی ہوتا، اعتکاف بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی لڑنا ہی ہوتا ہے، لڑائی کے علاوہ اور دوسرا کام کوئی نہیں۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آپ برداشت کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے آپ نے اسوہ رسول سے دیکھو تعدد ازواج پہ علامہ تنویر صاحب کے ذوق کی نظر میں ایک نقطہ کرتا ہوں، چونکہ ان کی شادی ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ رمضان شریف کے بعد۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے 9 نکاح فرمائے ہیں، 9 بیویاں تھیں۔ علماء نے ایک وجہ حضور کی کثرت نکاح کی یہ بھی لکھی ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی کثرت نکاح کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اللہ کے محبوب نے ہر مزاج کی عورت سے نکاح کیا، ہر طبیعت کی عورت سے نکاح کیا، ہر کردار، رویے اور ہر قبیلے اور ہر مزاج کی عورت سے نکاح کر کے نبھا کر کے اپنے اسوہ سے یہ ثابت کر دیا کہ قیامت تک آنے والا میرا امتی کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ فلاں مزاج کی عورت سے نبھا نہیں ہو سکتا، فلاں عورت سے نبھا کرنا بہت مشکل ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے رسول نے اس عورت کے ساتھ زندگی گزار کے اور نبھا کر کے بتا دیا ہے کہ قیامت تک میرے نقش قدم پر چلتے آؤ، میں نے ہر طرح کی عورت کے ساتھ زندگی گزار کے تمہیں بتا دیا۔ زندہ باد بابا جی، تسی بھی زندہ باد۔ اچھا، ابو جہل کا بیٹا جب مسلمان ہوا نا، اس کا نام تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ او جڑے لمے پہ ہو گلہ نہ کرو ہے ابھی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اچھا توجہ میری طرف رکھیں، یہ بڑی کام کی بات ہے، بے شک لکھ لیں ڈائریوں پہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا آج کے بعد کوئی بندہ ابو جہل کو برا بلا نہ کہے، آج کے بعد کوئی بندہ ابو جہل کو برا بلا نہ کہے۔ کیوں نہ کہے؟ محدثین فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ فطری طور پر اولاد اپنے ماں باپ کی برائی نہیں سن سکتی، ایک بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی برائی بیان کی جائے، بے شک وہ کافر ہی ہو، وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ عورت کے سامنے سب کچھ ہو جائے، اس کے ماں باپ کو برا بلا نہ کہا جائے،
کیوں؟ جب اللہ کے محبوب نے ابو جہل کے بیٹے کے سامنے ابو جہل کو برا کہنے سے روک دیا، تو آپ کون ہوتے ہو جو اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے؟ کیا اس کے ماں باپ ابو جہل سے بھی برے؟ ایک تو انہوں نے آپ کو اپنی بیٹی پال پوس کے جوان کر کے اچھی تربیت دے کے آپ کے ساتھ بیاہ کی، اور دوسری طرح آپ بکواس کرتے اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو۔ غیرت مر گئی ہے تمہاری، شرم ختم ہو گئی ہے کہ تم، ایک تو انہوں نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی ہے، دوسرا ان کے مال پر ندیدوں کی طرح چغلوں کی طرح تمہاری نظریں اور اس کے ماں باپ کو برا بھلا بولتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے، اور لوگ اپنے سسرال کو، اپنی ساس کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے سسر کو گالیاں دیتے ہیں، تو وہ تمہاری کب سے دل و جان سے مطیع و فرما بردار بنے گی؟ جس عورت کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے وہ کبھی بھی دل و جان سے تمہاری وفادار نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے تو ابو جہل کے بیٹے کے سامنے ابو جہل کو برا کہنے سے روک دیا تھا کہ ابو جہل کو برا نہ کہو، اکرمہ کا دل دکھے گا۔ تو کیا یار تمہاری بیٹی، اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کے اچھے لفظوں سے یاد کر؟ اس واسطے میرے بھائیو، یہ جو بہت بری عادت ہے جن گھروں کے اندر بھی ہے، ساس اور سسر کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، تو عورت بھی پھر اپنا انتقام لیتی ہے۔ کس طرح لیتی ہے؟ وہ آپ کی نسل کو کباڑا کر کے رکھ دیتی ہے، آپ کے بچوں کو آپ کا باغی بنا کے رکھ دیتی ہے۔ پچھلی عمریں پھر بڈھا چار پائی ڈال کے اکیلا کسک رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے نیڑے لگتا نہیں ہے، اس کے نزدیک کوئی نہیں آتا، کیونکہ ماں نے اپنا حمایتی بنا لیا ہوتا ہے، باپ کو ظالم بنا کے پیش کیا تھا، تیرا باپ بڑا ظالم ہے، تیرا باپ مجھ سے لڑتا ہے۔ تو پھر آپ تڑپیں گے، سر پہ ہاتھ رکھ کے روئیں گے، لیکن آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ بندہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں يَنبَغِي لِرَجُلٍ أَن يَكُونَ فِي بَيْتِهِ كَالطِّفْلِ، فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ جب گھر میں آئے نا، اپنا علم، اپنا فضل، اپنا وقار، اپنا خاندانی چدراہٹ اپنے گھر کے دروازے پہ چھوڑا ہے، اور جب گھر میں آئے تو بچہ بن کے داخل ہو، بچہ بن کے آئے۔ وہ آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے، جب وہ بگیاڑ آتا ہے نا، بھیڑیا آتا ہے شام کو، جب بھیڑیا آتا ہے نا اپنے گھر میں، بگیاڑ آتا ہے جب شام کو، تو بچے یوں دوڑ کر لپٹ جاتے ہیں اس کی ٹانگوں کے ساتھ۔ آپ ویڈیو دیکھیں بے شک نیٹ پہ، بچے اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، پھر وہ ان کو چومتا چاٹتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بگیاڑ، ایک بھیڑیا اپنے بچوں کے پاس شام کے وقت آئے، وہ دوڑ کے آتے ہیں، اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، سے محبت کرتے ہیں۔ اور انسان اپنے گھر میں جائے تو ہر شے اپنی جگہ پہ دبک جائے، سہم جائے، بچے ڈر کے بھاگ جائیں، بیوی ڈر کے بھاگ جائے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اس سے تو جانور بگیاڑ اچھا ہے۔ تو سوچو کہ بگیاڑ جتنا بھی گھر میں ماحول نہیں بنا سکتے، ہم گھر میں آتے ہیں جناب، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں بندے کو چاہیے گھر میں بچہ بن کے داخل ہو، بچوں کے ساتھ ہنسے کھیلے، محبت والا، مربت والا، شائستگی والا ماحول پیدا کرے۔ اور ہم گھر میں جاتے ہیں جناب، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ہر شے اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے، وہ چھپ کر وہ ابو جی آ گئے، حاجی صاحب آ گئے، چودھری صاحب آ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر میں لڑائی، کپڑے استری نہیں ہوئے تو خانہ جنگی، کھانا تیار نہیں ہوا تو خانہ جنگی، کھانا مزاج کا نہیں پکا تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، بات میں بے سوادیاں، بات میں بے سوادیاں۔ وہ عورت کہنے لگی جو جس نے طلاق دینی تھی، میں نے جس کو بولا تھا ایک کاغذ پہ اپنی بیویوں کی خوبیاں، ایک پہ خامیاں لکھ کے لاؤں، تو میں نے کہا بہن یہ تمہیں طلاق کیوں دینا چاہتا ہے؟ تو شوہر کے بقول اس کی بیوی بڑی بدتمیز تھی، کہنے لگا جی میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، میرا ادب نہیں کرتی۔ تو وہ عورت کہنے لگی جی حضرت صاحب میں تو بالکل گنگی تھی، مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا تھا، میری زبان ہی انہوں نے کھلوائی ہے، میرے ساتھ واہیاتیاں، بدتمیزیاں، لچر پن، لفنگا پن، سارا کچھ کر کے نا میری زبان انہوں نے کھلوائی ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہو گئی۔ تو یہ دیکھ کہ یہ اس میں قصور ہمارا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس بیوی کو لے جاتے ہو تو یہ تو دیکھو کہ اس کو بیمار کرنے میں ہماری زبان کا عمل دخل کتنا ہے، آپ کے تن نے اس کی روح کو گائل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو
اگر ہماری زبان ٹھیک ہو جائے نا، ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہ آئے، یہ گھر کی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ زیادہ بیماریاں ہماری زبان کی تیزی کی وجہ سے ہیں، ہماری بدتمیزی کی وجہ سے ہیں، ہمارے گھر میں بد اخلاقی کی وجہ سے ہیں۔ پھر ایسے اعتکافوں کا، ایسے عمروں کا کیا فائدہ؟ دلوں میں کوڑ بھرا ہوا ہے، دلوں میں میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ خدا را دلوں سے یہ ہرس مال کی ختم کر کے جاؤ کہ اپنی بچوں کی شادیاں مال کے لیے نہیں کرنی، نیک اعمال کے لیے کرنی ہے، حضور کی سیرت کے لیے کرنی ہے۔ اور کبھی بھی اپنی بیوی کو تانے دیے یا اپنی بہو کو تانے دیے، اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کیا لیلۃ القدر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جس بندے کے دل میں کوڑ ہو، کینہ ہو، دوسرے مسلمان کا بغض بھرا ہوا ہو، اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور فرمایا جس کو جو بندہ رمضان میں قطع رحمی کرتا ہے، رشتے کی کاٹ کرتا ہے، رشتے کو ختم کرتا ہے، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رشتے کو ختم کرنے کا یہ مطلب ہے خونی رشتے کا اس تعلق کو ختم کر دینا۔ مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، میں نے یہیں کی لائبریری میں پڑھی ہے، پیر محمد احمد شاہ صاحب کے اللہ مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا، آپ نے لائبریری بنائی ہے۔ تو لائبریری کی کتاب میں میں نے پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ نے وصیت کی کہ بیٹا رشتہ داری کو ختم نہ کرنا، مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا، کیونکہ جس دن تم ظالم بن گئے ہر طرح کی ترقی کا دروازہ تم پہ بند ہو جائے گا۔ معاشی ترقی بھی، روحانی ترقی بھی، علمی ترقی بھی، جسمانی ترقی بھی، ہر طرح کی ترقی رک جائے گی، ریورس گیئر لگ جائے گا۔ جس دن تم ظالم بن گئے الٹے آ جاؤ گے، کاروبار میں خسارہ آئے گا، روحانی طور پہ تباہ ہو جاؤ گے، مالی طور پہ تباہ ہو جاؤ گے، معاشی طور پہ تباہ ہو جاؤ گے، علمی طور پہ تباہ ہو جاؤ گے، خاندانی وجاہت کا کباڑہ ہو جائے گا جس دن تم ظالم بن گئے۔ جو گھروں میں ظلم کر رہے ہو ڈریں اللہ سے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اللہ کی عرش کو سیدھی جا کے لگتی۔ اس واسطے جنہوں نے جس طرح بھی اپنی بیوی کا دل دکھایا یا بیوی کی سائیڈ لے کر ماں کا دل دکھایا، ان کو چاہیے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، قربانی کا جانور ہوتا ہے نا جی، ابھی آ رہی ہے قربانی، 10 دن وہ جانور کو کیا کرتے ہیں، 10 دن جناب اس کو مہندی لگا رہے ہیں، کبھی اس کو جناب نہلا رہے ہیں، کبھی اس کے اوپر غبارے بند رہے ہیں، کبھی اس کو جھنجرے پہنا رہے ہیں، کبھی اس کو گھنگرو پہنا رہے ہیں، کبھی اس کو گانا پہنا رہے ہیں، کبھی اس کو مالا پہنا رہے ہیں، کبھی اس کے لیے دال آ رہی ہے، کبھی اس کے لیے چارہ آ رہا ہے، کبھی اس کو کوئی شے کھلائی جا رہی ہے، کبھی کوئی شے کھلائی جا رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اتنا پیار جتنا تم ایک جانور سے کرتے ہو، قربانی کے جانور جتنی خدمت اپنی بیوی کی بھی کر دو تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ اس جانور جتنا ہی محبت دے دے نا ہم اپنی بیوی کو، دیکھیں جانور سے کتنا پیار کرتے ہیں، قربانی کی جانور کی کتنی خدمت ہو رہی ہے۔ اتنا احساس اگر بیوی کا بھی کر لینا، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر ہوا، کیوں جی علامہ تنویر صاحب، علامہ یونس صاحب، رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر ہوا۔ یہ میری بات لکھ لیں، میں کئی کتابوں کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر ہوا، حضرت عثمان غنی غزوہ بدر پہ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ گھر میں بیوی کے ہاں بچے کی ولادت تھی۔ حضرت عثمان غنی دورے داماد رسول ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں تھی، حضور نے فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس میں سے بنیادی وجہ حضرت عثمان غنی کا کردار تھا۔ حضرت عثمان غنی غزوہ بدر جو اسلام و کفر کی جنگوں میں بنیادی کردار ہے جس کا، اور جو 500 پلٹنے کی بازی تھی، مسلمان 313، کفار 1000 کا لشکر ہے، حضرت عثمان غنی نہیں گئے۔ بیوی کا ڈیلیوری کا ٹائم تھا، بچے کی ولادت تھی، عثمان غنی کو حضور نے فرمایا بیوی کی خدمت کرو، اللہ تمہیں گھر بیٹھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج شوہر اپنی بیوی کو خدمت کر دے، کو پانی شانی پیا دے تو وہ رن مرید ہو جاتا ہے، اور ادھر عثمان غنی نے بیوی کو سنبھالا ہے سارا، بیوی کی خدمت کی۔ تو حضور کی سیرت میں بتا رہا ہوں، میں حضور علیہ السلام کا اسوہ بتا رہا ہوں، اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے کتنی خدمت کی۔ ہماری ماں حضرت خدیجہ کا آخری وقت ہے، وصال کا وقت ہے، ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
بستر مرگ پہ لیٹی ہوئی ہیں، اللہ کے محبوب سے کمبل مانگا، یا رسول اللہ مجھے اپنا کمبل عطا فرمائے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ سنو رسول اللہ کا جملہ، جس نبی کا میلاد مناتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے خدیجہ تم نے تو یہ تو کمبل مانگا ہے، اگر تم مجھ سے میرے جسم کی کھال بھی مانگتی میں اتار کے تمہیں دے دیتی۔ کیا ہم میں اتنی ہمت ہے اپنی بیوی کو یہ کہہ سکیں؟ پرائی عورتوں کے ساتھ بڑا اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور جو اپنی بیوی ہو اس کے ساتھ کوئی بندہ ہنس کے بول لے تو ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کس طرح کا معاشرہ ہے۔ یہ ہندوانہ کلچر کا یہاں پر اثرات ہیں کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہوا لوگوں کو ایک آنکھ نہیں پاتا، اور جو جن میاں بیوی میں محبت پیار ہو تو ان کے حاسدین بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان سے حسد کیا جاتا ہے، اور ان کی محبت پیار لوگوں کو ایک آنکھ نہیں پاتی، بالخصوص گھر کی خواتین کو جو حاسدین عورتیں ہوتی ہیں، دوسروں کا گھر اجاڑنے والی بدبخت ترین عورتیں ہیں، جو دوسرے لوگوں کے گھروں کی جن کو دوسروں کی خوشیاں دیکھنا راس نہیں آتا، جن کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، حسد کی آگ میں جل بھن کر کباب بن جاتی ہیں۔ میں ان کو بھی سنا رہا ہوں جو دوسروں کا گھر اجاڑتی ہیں، چگلیاں لگاتی ہیں اور جھوٹی باتیں سنا کر مطلب یہ ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتی ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ کے محبوب نے حضرت بی بی عائشہ سے نکاح کیا، سب سے بڑا مالدار تھا مکہ مکرمہ میں کپڑوں کا تاجر جناب ابو بکر صدیق۔ حضور نے جہیز کے نام پر ایک سوئی تک نہیں لی، سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا، حضور نے ایک سوئی تک بھی نہیں لی اپنے سسرال سے۔ جو آج سسرال سے پرچیاں مانگ کے پرچیاں لکھ کے ڈیمانڈیں کر کے چیزیں مانگتے ہو، عورتوں کو گھروں سے لڑ کر بگا دیتے ہو کہ جاؤ اپنے ماں باپ سے حصہ لے کر آؤ، حضور نے تو سیدہ عائشہ صدیقہ سے کوئی شے نہیں لی۔ حضرت حفصہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام نے کوئی شے نہیں لی اپنے سسرال سے۔ حضرت ام حبیبہ قریش کا بہت بڑا مالدار سیٹھ حضرت ابو سفیان، اس کی بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ، حضور نے اپنے سسرال سے ایک ٹکا بھی نہیں لیا۔ حضرت صفیہ حیی ابن اخطب یہود کا بہت بڑا سردار ہے، حیی ابن اخطب اس کی شہزادی ہیں، حضور نے اپنے سسرال سے ایک جوڑا تک بھی نہیں لیا، ایک سوئی تک بھی نہیں لی، ایک روپیہ تک بھی نہیں لیا۔ حضرت زینب بنت جاش قریش کے بہت بڑے سردار کی بیٹی ہیں، حضور کے نکاح میں آئی، حضور نے کچھ بھی نہیں لیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ حضور نے نکاح فرمایا، حضور نے اپنے سسرال سے کوئی شے نہیں لی۔ حضرت میمونہ حضور کے نکاح میں آئی، اللہ کے محبوب کی زوجیت میں آئی، حضور نے اپنے سسرال سے کوئی شے نہیں لی، نہ اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ اپنے سسرال سے کوئی چیز لے کر آؤ، اپنے پیکو سے کوئی چیز لے کر آؤ۔ حضرت ماریہ قبطیہ، یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ ہماری وہ مائیں ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئی، حضور نے اپنے سسرال سے کوئی شے بھی نہیں لی۔ اور آج ہم لوگ اتنے تڑی والے ہو گئے ہیں کہ اپنی بیویوں کو میلاد اس نبی کا مناتے ہیں، اور حضور کی سیرت کا لحاظ نہیں ہمیں یاد رہتا کہ اللہ کے محبوب نے تو کبھی اپنی بیوی کو مارا، حضور سے بھی ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام آپ کبھی اپنی بیوی کو جھڑکی بھی نہیں دی۔ اور آج ہمارے گھروں کے اندر کیا حال ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے۔ آخری بات عرض کر کے میرا خیال آپ تھک گئے، میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت ہندہ حضرت ابو سفیان کی بیگم ہے، حضور کی بارگاہ میں ہے، یہ بات بھی میری دھیان سے سننے والی ہے۔ حضرت ہندہ ابو سفیان کی بیگم ہے، حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں، حضرت ام حبیبہ کی والدہ ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ میرا شوہر بڑا کنجوس ہے، مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ، یہاں پہ بھی شہنشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کی پارٹیوں پہ تو ہزاروں روپے خرچ کر آتے ہیں، ہوٹلنگ کرنے جائیں، لیکن اپنی بیوی کو خرچے کے لیے ایک ٹکا بھی نہیں دینا۔ بار عیاش، بار بڑے سخی ہیں، لیکن گھر میں اتنی بخیل اور مکھی چوس ہیں۔ حق ہے بیوی کا بھی، بیوی کو خرچہ دو، بیوی کو دو خرچہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی جانب سے اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دو، جیب خرچی دو، انشاءاللہ اس کا دل راضی ہوگا۔ تو اب کیا ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا شوہر جو ہے یہ بڑا صحابی رسول ہے۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بخیل بہت ہیں، پیسے نہیں دیتے مجھے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم
اس کو بتائے بغیر اس کے مال سے لے لیا کرو. جتنی تمہیں ضرورت ہو نا اس کے مال سے تم لے لیا کرو. اچھا یہ ایک لحاظ سے تو یہ چوری بھی ہے. کیوں جی کسی نے دسیوں بغیر وہ پیسے کاٹ لینا چوری ہے نا. اور حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ تم اس کو بتائے بغیر اس کے مال سے لے لیا کرو. تو معاذ اللہ زبان نبوت چوری کی تبلیغ تو نہیں کر سکتی. اور یہ بھی ہے یہ غیبت بھی نہیں ہے. غیبت یہی ہوتی ہے کسی بندے کا برا تذکرہ کیا جائے. لیکن جب ایک بندے کو انصاف کہیں پہ نہ مل رہا ہو, کہیں پہ سنوائی نہ ہو رہی ہو, تو اس کا برا تذکرہ کرنا یہ غیبت نہیں ہوتی. مفتی کے پاس فتویٰ بتانے کے لیے یا استاد کے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی بندہ یہ بات کرے تو یہ غیبت نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام آپ کے وہ صحابی تھے. حضور علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں اس کو بتاتا ہوں. حضور علیہ السلام میرا آپ سے سوال ہے, حضور نبی پاک علیہ السلام اگر اس صحابی کو بلاتے اور ان کی تربیت فرماتے تو آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے اپنی اصلاح کرنی تھی کہ کوئی نہیں کرنی تھی؟ کرنی تھی نا. اس کا آئیڈیل طریقہ تو یہ تھا کہ حضور صحابی کو بلاتے, بیوی کی شکایت سن کر ان کو فرماتے کہ اپنی بیوی کو خرچہ دے دیا کرو, نہ کہ چوری کا حکم دیتے. تو لیکن حضور نے حضرت ابو سفیان کو کچھ نہیں کہا, بیوی کو کہا ہے, حضرت ہندہ کو کہا کہ تم اس کے مال سے لے لیا کرو, اس کو بتائے بغیر لے لیا کرو جتنی ضرورت ہو. اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے طرز عمل سے, اپنے اسوہ حسنہ سے یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے, میرا اسوہ یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پرائی مداخلت نہ کی جائے, لوگ خود ہی اپنی اصلاح کریں. کسی کے گھر میں مداخلت نہ کی جائے. حضور نے ان کے گھر میں مداخلت نہیں کی, ان کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں کیا, ان کے معاملات کو نہیں چھیڑا. لوگوں کے گھر تب اجڑتے ہیں جب باہر سے مداخلت ہوتی ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جب بیرونی مداخلت ہوتی ہے, جب باہر سے یہ ٹوئیاں لگائی جاتی ہیں, یہ چگلیاں لگائی جاتی ہیں, یہ لتیاں لگائی جاتی ہیں, یہ کان بھرے جاتے ہیں, تو پھر لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں. اوے تیری بیوی تو انج ہے, تیری بیوی تو اس طرح ہے, بیوی کے کان بھرے جاتے ہیں, تیرا شوہر تو یوں ہے, تیرا شوہر تو وہ ہے. تو اس واسطے یہ میاں بیوی نے زندگی گزارنی ہے تو بیرونی مداخلت اس کو کٹ آف کرنا پڑے گا, اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو یہ میں نے کچھ باتیں کی ہیں, تو امید ہے آپ انشاءاللہ الحمدللہ تھک چکے ہیں بحمدللہ. اب بابا جی بیٹھ جاؤ. میں خود تھک چکا ہوں, میں جھوٹ کیوں بولوں. تو اس واسطے آپ بھی تھک چکے ہوں گے, ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں. کوئی آپ مطلب یہ ہے تو بشری تقاضے ہوتے ہیں, بندہ تھک جاتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اپنی مقصدیت کو پیش نظر رکھیں, خود احتسابی محاسبہ ضرور کریں کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا, اور اپنے اہداف جو ہیں یہ پلان کر لیں, لکھ لیں. اتنے میں نے قرآن پاک ختم کرنے ہیں, اتنی دفعہ درود پاک پڑھنے ہیں, 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھنی ہے, اشراق, چاشت, اوابین, تہجد کی پابندی کرنی ہے, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہاں پر جو رشتہ دار اعتکاف والے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اے نہیں ابھی آپ پہ پکے تھلے بسترا ڈالے سب تو پہلے جگہ مان لی, اور بابے نے جناب ہوتے پکھا ہی کوئی نہیں ہے, ابھی گرمی میں سسک رہے ہیں, اسار کریں, کہیں بزرگوں آپ ادھر یہاں پہ سو جائیں, میں ادھر سو جاتا ہوں. اس میں یہ دل کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے. فرضوں کے بعد سب سے افضل عمل, بلکہ میں نے علامہ صاحب یہ بزرگ کا قول پڑھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ نفلی عبادت سے بھی افضل کام یہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش طبعی کر لے. نفل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ بیوی کے ساتھ ہنس کر 2-4 باتیں کر لے. ٹھیک ہے, ان تراویہ نہ کھنجا سڑے گئے. ابھی علامہ صاحب نے کیا ہے کہ چونکہ بیوی سے باتیں کرنے سے واسطے تراویہ نہیں پڑھنی ہے. ابھی یہ ویسے ایک بزرگ کا قول سنایا ہے, اور یہ جو بچے جن کی شادیاں ہوں گی یہ بے شک اس بات پر عمل کیجئے گا. یہ اس کی ضرورت موجودہ معاشرے میں زیادہ ضرورت اس بات سے ہے
کہ آج ہمیں سکرین سے کٹ آف ہونے کا موقع نہیں ملتا. بیٹھے ماں پہ پڑے نے تے موبائل وچ بڑے نے ٹچ ٹچ ٹک 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 فیس بک پہ واٹس ایپ پہ. بیوی بیچاری کہہ رہی ہے کہ یہ بھی مسئلہ یہ بھی مسئلہ, حضرت صاحب فیس بک پہ اور سکرین سے یا اٹھ نہیں ہو رہے. تو اس واسطے اس وقت کٹ آف ہو کے کام کو کوالٹی کا کرنا چاہیے, بیوی کے دکھڑے سننے چاہیے, ماں باپ کی دل جوئی کرنی چاہیے. اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو بھائی معاف کرنا, اس نے نیت سے نیک نیتی سے یہ کچھ باتیں عرض کی ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. القاسم ٹرسٹ کو اللہ تعالی مزید برکتیں اور عروج عطا فرمائے. یا رسول یا علی زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والی بارک وسلم. یا رب کریم ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے معتکفین کا اعتکاف قبول فرما. یا اللہ پاک سستیاں غفلت دور فرما, کاہلی کا خاتمہ فرما. تیری رضا اور خوشنودی کے لیے چاکو چوبند ہو کر اور مستعد اور ہم وقت تیار ہو کر یا اللہ پاک تیری رضا اور خوشنودی والے کام بجا لانے کی توفیق عطا فرما. کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. درود و سلام کی پابندی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پاک سنتیں نفل فرائض و باجماعت یا اللہ پاک سنن و مستحبات سب امور کی بجا آوری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ روزانہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک روزانہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک اپنی یاد میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما, اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرما. بزرگان ڈوڈا شریف کے فیض و برکات کو تا قیامت جاری و ساری فرما. ان کے مزار پر انوار پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ پاک القاسم ٹرسٹ کو دنیا اور آخرت کی اچھی جزا نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہو.